کرنے کے لیے کہ ان کی اپنی ایک اہمیت ہے, ان کی اپنی ایک ضرورت ہے, پاکستان کے لیے لازم و ملزوم ہے, لیکن سیاستدانوں کا کام ہے اور قوم اپنی فوج اپنے اداروں کے ساتھ یکجان دو قالب کھڑی ہے. لیکن اس پہ ایک موقف ہے تحریک انصاف کا جو آئینی موقف ہے, جس پہ چکزئی صاحب نے بھی اس دن گفتگو فرمائی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آئین کے مطابق اس ملک کو چلائیں. ان کی گفتگو سے کسی کو سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن کل رات جو ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا, جو زیادتی کی گئی, جو ان کے وہاں گارڈز کو بھی اٹھایا گیا, اس پہ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی جو اس وقت سنی اتحاد کونسل کے نام سے عارضی طور پہ پارلیمان میں ہے, ساتھ میں ہمارے چیف وپ عامر ڈوگر صاحب, جنرل سیکرٹری جناب عمر ایوب خان صاحب, فاؤنڈنگ چیئرمین عمران خان صاحب کی جانب سے سٹنگ چیئرمین جناب بیرسٹر گور صاحب اور ہماری تمام پاکستان تحریک انصاف اس کی پرزور مذمت کرتی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات سے ایشوز حل نہیں ہوں گے. جذبات میں آئے بغیر ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے ہم پاکستان کے مسائل کا حل اس پارلیمان میں حل کر سکتے ہیں, جو ہمیشہ چکزئی صاحب بھی یہ بات کرتے تھے, عمران خان صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں, اور شومئی قسمت میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب بھی یہ بات کرتے تھے, لیکن اس پہ عمل کرنا ان کا ندارت. بہرحال انشاءاللہ ہم پر امید ہیں. آخری بات کہ یہ فیصلہ عمران خان صاحب کا پاکستان کے لیے ایک بہت دیر پا بہت بہتر ہوگا جمہوریت کی بقا اور استحکام کے لیے, اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ ہم اصلی ووٹ فارم 45 والے ووٹ سے انشاءاللہ چکزئی صاحب کو صدر بنائیں گے, اور اس میں ہمارے تمام اکائیاں ہمارے تمام صوبوں سے ہمارے ایم پی اے صاحبان مرکز سے ہر جگہ سے ہمیں انشاءاللہ ہمارے جماعت سے سپورٹ ملے گی. میں درخواست کروں گا چکزئی صاحب سے, اس کے بعد چیف وپ صاحب بھی کھڑے کہ تھوڑا سا اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا. رد کرنے کے لیے کہ ان کی اپنی ایک اہمیت ہے, ان کی اپنی ایک ضرورت ہے, پاکستان کے لیے لازم و ملزوم ہے, لیکن سیاستدانوں کا کام ہے اور قوم اپنی فوج اپنے اداروں کے ساتھ یکجان دو قالب کھڑی ہے. لیکن اس پہ ایک موقف ہے تحریک انصاف کا جو آئینی موقف ہے, جس پہ چکزئی صاحب نے بھی اس دن گفتگو فرمائی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آئین کے مطابق اس ملک کو چلائیں. ان کی گفتگو سے کسی کو سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن کل رات جو ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا, جو زیادتی کی گئی, جو ان کے وہاں گارڈز کو بھی اٹھایا گیا, اس پہ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی جو اس وقت سنی اتحاد کونسل کے نام سے عارضی طور پہ پارلیمان میں ہے, ساتھ میں ہمارے چیف وپ عامر ڈوگر صاحب, جنرل سیکرٹری جناب عمر ایوب خان صاحب, فاؤنڈنگ چیئرمین عمران خان صاحب کی جانب سے سٹنگ چیئرمین جناب بیرسٹر گور صاحب اور ہماری تمام پاکستان تحریک انصاف اس کی پرزور مذمت کرتی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات سے ایشوز حل نہیں ہوں گے. جذبات میں آئے بغیر ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے ہم پاکستان کے مسائل کا حل اس پارلیمان میں حل کر سکتے ہیں, جو ہمیشہ چکزئی صاحب بھی یہ بات کرتے تھے, عمران خان صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں, اور شومئی قسمت میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب بھی یہ بات کرتے تھے, لیکن اس پہ عمل کرنا ان کا ندارت. بہرحال انشاءاللہ ہم پر امید ہیں. آخری بات کہ یہ فیصلہ عمران خان صاحب کا پاکستان کے لیے ایک بہت دیر پا بہت بہتر ہوگا جمہوریت کی بقا اور استحکام کے لیے, اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ ہم اصلی ووٹ فارم 45 والے ووٹ سے انشاءاللہ چکزئی صاحب کو صدر بنائیں گے, اور اس میں ہمارے تمام اکائیاں ہمارے تمام صوبوں سے ہمارے ایم پی اے صاحبان مرکز سے ہر جگہ سے ہمیں انشاءاللہ ہمارے جماعت سے سپورٹ ملے گی. میں درخواست کروں گا چکزئی صاحب سے, اس کے بعد چیف وپ صاحب بھی کھڑے کہ تھوڑا سا اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا. منظور ہوئے اعتراض کیا تھا؟ نہیں, کوئی اعتراض نہیں تھا, بس منظور فربلس سے اعتراض جس طرح ہوتے رہتے ہیں, ظاہر ہے کسی نہ کسی کو تو پاکستان کی یگانگت اور اتحاد سے تکلیف تو پہنچے گی. چلو بس آئے سر. مفاہمت کی سیاست جو عمران خان صاحب نے ابھی شروع کی ہے وہ 2018 میں کی تھی, اور جو لقابات جو الفاظات محمود خان چکزئی کے بارے میں اسمبلی میں استعمال کرتے رہے بانی پی ٹی آئی, کیا وہ دھل گئے؟ آپ کا سوال ہو گیا سر جی. اگر ہم اسی طرح دائروں میں سفر کریں گے تو ہم تو لڑتے رہیں گے, 25 کروڑ رولتے رہیں گے.